لا یخافون لومۃ لائم، وہ دنیا کے پراپیگنڈے کی پرواہ نہ کرے، یحبونہ و یحبہم، ایسے لوگ جنہیں اللہ محبوب رکھتا، اور ایسے لوگ جو اللہ سے عشق کرتے ہوں، تم نہ صحیح تو اور پیدا کر دیں گے۔ اس کا کیا ہے، تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے۔ ویسا قادر ہے کہ اسلام باقی رہے گا، اسلام کو شکست نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام الرسل کا لایا ہوا دین ہے، اور کسی رسول کو شکست نہیں ہوئی۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، انبیاء شہید ہوتے رہے لیکن رسول جب بھی مبعوث ہوا ہمیشہ رسول فاتح رہا۔ نوح علیہ السلام رسول تھے، ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی، 950 سال میں کسی نے بات نہ مانی، 80 کے قریب مرد و زن کشتی میں سوار تھے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ نے ساری کائنات غرق کر دی اور اپنے رسول کو فاتح بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، اور فرعون کی کتنی بڑی طاقت تھی، تباہ فرعون ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکا۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ طے شدہ بات ہے، اللہ غالب رہے گا، اللہ کا رسول غالب رہے گا، اور محمد الرسول اللہ تو رسولوں کے بھی رسول ہے، امام الرسل ہے۔ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوگی، نہ آپ کے دین کو شکست ہوگی۔ ہاں، یہ آندیاں جو اٹھتی ہیں یہ ہماری بے وفائی ہے، یہ جو آندیاں اٹھتی ہیں یہ اس نفاق کا اثر ہے جو ہم اسلام کے نام پر اپنے سینوں میں دبائے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں جب وہ خلوص نہیں رہتا، وہ عشق نہیں رہتا، وہ آتش عشق نہیں رہتی، وہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہتی، اللہ کی طلب نہیں رہتی، تو پھر ظالم ان پر چڑھ دوڑتے۔ تو ہمارا یہ کردار جو ہے یہ ظلم کی آندھیوں کا سبب بنتا ہے، لیکن اللہ کا دین بھی رہے گا، اللہ کے مخلص بندے بھی رہیں گے، اور خواجہ محمد دربندی رحمت اللہ علیہ کے جانشین بھی ایسے رہیں گے جن کے سامنے ہلاکو جیسے لوگ بھی کلمے پڑھتے رہیں گے، اور یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی پر یہ آیہ کریمہ نے بات کی، فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، جو لوگ میری آیات کو مٹا دینا چاہتے ہیں، جو لوگ میری بات کو عاجز کر دینا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات نہ مانی جائے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کا نظام نہیں آنا چاہیے، جن لوگوں نے اپنی قوت اس بات پہ لگا دی کہ تہذیب ہماری ہوگی، معاشرہ ہمارا ہوگا، اور جو معاشرہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے وہ نہیں بننے دیں گے، وہ نہیں ہوگا، اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، وہ محض اپنے لیے عذاب جمع کر رہے ہیں، وہ ایسا کر نہیں سکیں گے، اسلام کو مٹا نہیں سکیں گے، ہاں اپنے لیے عذاب زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب دیکھو گے سب لوگ، روئے زمین کے تمام باشندے، آدم علیہ نبینا سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگ موجود ہوں گے، اور میری آیات کو عاجز کر دینے والے لوگ عذاب میں تڑپیں گے اور چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کے پاس جی وسائل بڑے ہیں، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے، فرمایا کسی نے دولت اللہ سے چھین کر نہیں لی، کوئی اس کی بارگاہ سے زبردستی اپنے لیے حاصل نہیں کر سکا۔ انہیں فرما دیجئے میرے حبیب ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے رزق فالتو عطا، بہت سا رزق عطا کر، دروازے کھول دیتا ہے دولت کے، وَيَقْدِرُ اللَّهُ، اور جب چاہتا ہے اسی بندے پر رزق بند کر دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ گدا کو شاہ کر دے اور شاہ کو گدا کر دے،
تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے۔ یہ سب اس کا اپنا ایک ترتیب دیا ہوا نظام ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے پاس کیا وسائل ہیں، کس کے پاس کتنا رزق ہے، کس کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، اور کس کی قوت کتنی ہے۔ لیکن وہ ایسا قادر ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھو، کتنی مٹھی بھر جماعتوں کو، بڑے بڑے لشکروں پر اللہ نے فتح دے دی۔ وسائل اس طرف تھے، افرادی قوت اس طرف تھی، ٹیکنالوجی اس طرف تھی، ادھر افراد بھی تھوڑے تھے، ٹیکنالوجی بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، لیکن فتح کم من فئۃ قلیلہ، کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو، غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے کتنے بڑے لشکروں پر فتح دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، شکست کفر کا مقدر ہے۔ سو فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، سوچنے کی یہ بات ہے، سمجھنے کی یہ بات ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کوشش، جو سرمایہ، جو بات، جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے وہ ضائع نہ جائے گا، اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ تم اس بات کو چھوڑ دو کہ کس طرف وسائل کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کس طرف ہے اور اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ ہماری ایک عجیب عادت ہے، ہم دنیا کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں، دنیا کی غیر مسلم طاقتوں کی قوت پہ تبصرہ کرتے ہیں، ان کی فوجی برتری پہ تبصرہ، وہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس کیا وسائل ہیں۔ جان تو ہے تمہارے پاس، مال ہے تمہارے پاس، علم ہے تمہارے پاس، طاقت ہے، حکومت، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں کیا دے رہے ہو؟ تم اپنا حساب، رب فرماتا ہے میرے ساتھ اپنا حساب سیدھا رکھو، باقی سب سے میں خود نپٹ لوں گا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، قدرت کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، چند روز مہلت دے دیتا ہے کفر کو، لیکن پھر ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مٹنا ہی باطل کا مقدر ہے۔ یہ اس کی مرضی کہ کس میدان میں لے جا کر اسے شکست سے دوچار کرتا ہے، یہ اس کی مرضی کہ کس عالم میں اسے بے دست و پا کرتا ہے۔ آخر انشاءاللہ العزیز اللہ کا دین باقی رہے گا، نبی علیہ السلام کا ارشاد باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، کلمہ حق باقی رہے گا، اور یہی کلمہ ہے العلیٰ، یہی وہ کلمہ ہے جو بہت بلند ہے، جس میں عظمت الہی کا اقرار ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی عظمت کا اقرار ہے۔ اسی کلمے کے نصیب میں ہے کہ یہ سب پر غالب رہے۔ آج جو میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اسلام مظلوم ہے، تو اسلام پر ظلم کفر نہیں، وہ مسلمان کر رہا ہے جو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آج اسلام پر ظلم وہ مسلمان کر رہا ہے جو اسلام کے نام پہ چوری کرتا ہے، وہ مسلمان کر رہا ہے جو اسلام کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، وہ مسلمان اسلام پر ظلم کر رہا ہے جو اسلام کے نام پر منافقت کرتا ہے اور دنیاوی مفاد کے لیے بک جاتا ہے، چند ٹکوں کے لیے بک جاتا ہے، تھوڑی سی عزت کے لیے بک جاتا ہے، تھوڑی سی شہرت کے لیے بک جاتا ہے، حکومت میں شریک ہونے کے لیے بک جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس طرح بکتے ہیں جس طرح قربانی پر جانور بیچے جاتے ہیں۔ یہ کردار جو ہے آج کے مسلمان کا، یہ سبب بن رہا ہے ظلم کے بڑھنے کا اور کفر کی آندھیوں کو بڑھانے کا۔ لیکن یاد رکھو، اگر ساری اسلامی ریاستیں بھاگ گئی تو اللہ کا ایک بندہ تو بیٹھا رہا، خواجہ محمد دربندی رحمۃ اللہ تعالی، اسے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ ہم سب بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر بھی کوئی بندہ تو اس کا ایسا ہوگا جو حق کا علم بلند کیے اس کی ذات کے بھروسے پر بیٹھا رہے گا اور کفر کے لیے چیلنج بنا رہے گا، اور شاید خوش نصیب ہوگی وہ قوم جسے اس کے طفیل ایمان نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کو رہنا ہے، قرآن کو رہنا ہے، دین برحق کو رہنا ہے، اور غلبہ محمد الرسول اللہ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے ہے، اور طے شدہ بات ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب رہوں گا، میرے سارے رسول غالب رہیں گے، اور ہر رسول فاتح رہا، کسی رسول کو تاریخ میں شکست نہیں۔ حالات تو اس سے بھی بدتر ہوتے رہے، حالات نے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں سمیت شیب ابو طالب میں بند کر دیا، اور مقاطعہ کر دیا قوم نے کہ کوئی انہیں پانی کا قطرہ بھی نہ دے اور دانے کھانے کا بھی کوئی ایک دانہ بھی نہ دے۔ لیکن مٹا کون؟ کفر مٹ گیا اور حق غالب آیا، فتح محمد الرسول اللہ کے قدم چومتی تھی، فتح آپ کے غلاموں کے قدم چومتی تھی، اور جن گھوڑوں پر دوڑا دوڑا کر لوگوں نے غلبہ اسلام کے لیے جہاد کیا، اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ ان گھوڑوں کے سموں کی قسمیں کھائی رب العالمین نے۔ سوار تو سوار رہے، قرآن حکیم میں ان گھوڑوں کے سموں اور ان سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کو غلبہ اسلام پر گواہ قرار دیا رب العالمین نے، کہ میں ان گھوڑوں کی قسم سے مراد ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے اسے گواہ بنایا جاتا ہے۔ فرمایا میرے ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی سموں سے اڑتی ہوئی چنگاریاں بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ کا دین غالب رہے گا، اللہ کے بندے غالب رہیں گے، اور غلبہ ان کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ کریں گے اور محمد الرسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کریں۔ لیکن بات بڑی پتے کہ قرآن کریم کی ہر بات پتے کی ہوتی ہے، اور حق یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت نازل کر دی جاتی اور باقی سارا قرآن نازل نہ ہوتا تو پوری انسانی زندگی کے لیے وہ ایک آیت کافی تھی۔ ہر آیت میں پوری انسانی زندگی کا مفہوم بیان ہو جاتا ہے، یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ پھر اتنا قرآن اس نے کیوں نازل فرمایا؟ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مشت غبار کو اپنے کلام سے آشنا کر دیا، اور اتنا کم و بیش 6500 آیات نازل فرما دی۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے کہ جس قرآن کی ایک آیت زندگی کا نظام ترتیب دینے کے لیے کافی ہے، اس کی 6666 آیتیں ہم پر اثر نہیں کر پا رہے۔ کیسی عجیب بات۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، طور پر سوال ہوا، اللہ کریم نے پوچھا موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواباً عرض کیا ہے یہ عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں، اور بہت سی دوسرے اس کے مفادات اور فائدے گن دیے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر پہ جب بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ادب تو یہ ہے کہ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دے دیا جائے، یہ تقاضائے ادب ہے کہ جو بات پوچھی جائے اس کا قصہ نہ بنایا جائے، اسے بڑھایا نہ جائے، جتنی بات پوچھی جائے اتنا جواب دیا جائے۔ اور نبی تو ادب سکھانے والے ہوتے ہیں، نبی کی جوتیوں کے طفیل لوگوں کو اور ان کی خاک پاک کے طفیل لوگوں کو ادب نصیب ہوتا ہے، اور یہ اولی العزم رسول ہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوال ہوا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ جواب تھا یہ عصا، میرا عصا ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر اتنی لمبی انہوں نے کیوں کی؟ تو وہاں علماء لکھتے ہیں بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہانیرا، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہاں، پوری دنیا کی بات ایک لفظ میں ختم ہو جاتی، آپ ہاں کہہ دو یا نہ کہہ دو بات ختم ہو جاتی۔
دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک لفظ پر ختم نہ کی جا سکتی ہو، یا ہاں کہہ دو یا نہ، ایک لفظ ہاں کہہ دو بات ختم ہو گئی، نہ کہہ دو بات ختم ہو۔ لیکن فرمان منز بیر حضوری طول دادم داستان رہا، مجھے تو آپ سے شرف ہم کلامی نے وہ لذت بخشی کہ میں اسے قائم رکھنے کے لیے بات کو بڑھاتا چلا گیا۔ فرماتے لذت ہم کلامی نے موسیٰ کو مجبور کر دیا کہ وہ بات کو بڑھاتے چلے گئے کہ بات اللہ سے ہو رہی تھی۔ تو قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ یہ محض اس کا احسان ہے کہ لذت حضوری عطا کر دی اس نے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قرآن پڑھو تو اس انداز سے نہ پڑھا کرو کہ اللہ کی کتاب اور بندوں کے لیے آئی ہے، یہ انداز قرآن پڑھنے کا نہیں ہے۔ اس انداز سے پڑھو کہ میرا رب میرے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ تمہیں مخاطب کرے گا، تمہیں کہے گا یہ کرو، تمہیں کہے گا یہ نہ کرو، تمہیں کہے گا آؤ میں تمہیں فلانی قوم کا قصہ سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں لوگوں کے حالات بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں دنیا کی بات بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں آخرت کی بات بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں کاروبار کا سلیقہ سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ اللہ ارشاد فرما رہے اور تم سن رہے ہو۔ فرمایا قرآن جب بھی کھولو اس طرح پڑھو کہ میرا رب مجھ سے بات کر۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کے لیے، فرمایا لوگوں کے لیے نہیں، جسے تلاوت نصیب ہوتی ہے وہ خود اس انداز سے پڑھے کہ میرا رب میرے ساتھ بات کر۔ اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنی عظیم کتاب ہم جیسے ناکارہ لوگوں تک پہنچا دی کہ مجھ سے بات تو کرو۔ اب ہم کیسے لوگ ہیں، ہم پر اللہ کی بات اثر نہیں کرتی؟ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیا اور الماریوں میں رکھ دیا؟ ہم کیسے لوگ ہیں کہ جھوٹ بولنا ہو تو اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ ہم کیسے لوگ ہیں، یہ کیا چیز کسی نے اسے جنتر منتر سمجھ لیا، کسی نے اسے تعویذ کی کتاب بنا لیا، کسی نے اسے ذریعہ روزگار بنا لیا۔ ارے یہ تو رب العالمین کلام فرما رہا ہے اپنے ہر اس بندے سے جو اس کی کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھتا ہے، اور اسی کو بتا رہا ہے گھبراؤ نہیں، اگر کفر کے پاس دولت زیادہ ہے تو اسے میں نے دی ہے، وہ مجھ سے چھین کر نہیں لے گیا، میں نے دی ہے، اور جب میں چاہوں گا ساری دولت سلب کر لوں گا اور اسے بھوکا اور مفلس اور گداگر بنا دوں گا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ کفر دین کو مٹا دینا چاہتا ہے، فرمایا نہیں مٹا سکے گا، بلکہ مٹنا اس کا مقدر ہے، مٹے گا بھی، اور ان کافروں کو تم دیکھو گے انہیں کس طرح عذاب میں پھینکا جاتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اپنی بات کرو، تم میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم دوسروں کی بات چھوڑ دو۔ ما انفقتم، تم نے میرے راستے میں کیا کیا؟ کیا تم نے میری خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے درد دل سے میرے سجدے کیے؟ یا تمہارا رکوع و سجود ذوق سے خالی ہے؟ کیا تم میرے لیے اپنی جان یا اپنا مال میری راہ میں کر رہے ہو؟ کیا تم میری بات کر رہے ہو؟ کیا کفر تو زور لگا رہا ہے، تم بھی کفر کے مقابلے کے لیے کچھ کر رہے، وہ بات میرے ساتھ کرو کہ تم میری راہ میں کیا کر رہے ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم دوسروں کو زیر بحث لانے کی بجائے، دوسروں کے حالات پر بحث کرنے کی بجائے، کاش اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے گریباں میں جھانکیں کہ میں غلبہ اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وسائل غلبہ اسلام کے لیے استعمال کریں۔ اسلام کو غلبہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہونا، اللہ کی تائید سے ہونا۔ جسے وہ توفیق دے گا اسلام کے ساتھ تعاون کی، اسلام کے ساتھ وفا کی، یہ اس کا احسان ہے۔ اسلام کو غالب ہونا ہے اور وہ قادر ہے، وہ چاہے تو کافروں کو بھی ایمان عطا کر لے، وہ چاہے تو پتھروں سے خدمت لے سکتا ہے، وہ چاہے تو درختوں سے خدمت لے سکتا ہے، وہ جھاڑیوں سے اور پرندوں سے خدمت لے سکتا ہے۔ ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اس نے ابابیلوں کو حکم دے دیا، اب ہاتھی کہاں اور ابابیل کہاں، ہر کنکر ایٹم بم بن گیا۔ مورخ لکھتا ہے
کہ اگر ہاتھی کی پشت پہ لگتا تھا تو اس کے پاؤں تک چیرتا چلا جاتا تھا. اس طرح بنا دیے تھے قاسم معقول. جس طرح غذا جانور بھوسے کو چبا کر جس طرح جانور کر دیتا ہے نا، اس طرح ہاتھیوں اور اس کی فوج کا حال کر دیا. قاسم معقول چبائے ہوئے بھوسے کی طرح. بھوسا پہلے ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پھر اسے جانور چبا بھی لے تو جو حشر اس کا ہو جاتا ہے وہ ان کا کر دیا تھا. وہ قادر ہے. غلبہ دین حق کو ہوگا. میرے بھائی سوچا کرو کہ ہم غلبہ حق کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین برحق کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق خدمت بجا لائیں. ایمان پہ زندہ رکھے، ایمانداروں کے ساتھ موت نصیب فرمائے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.